نعبد ونصلي على رسول الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدا رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما آمين۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 57 سے 64 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ آیت 57۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ آیت 58۔ ترجمہ: وہی اپنی رحمت سے پہلے بشارت کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، آخرکار جب ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم بادل کو کسی مردہ سرزمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے پانی برسا کر اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکال باہر کریں گے تاکہ تم سمجھ سکو ستھری زمین میں اللہ کے حکم سے پیداوار خوب ہوتی ہے اور خراب زمین میں ناقص ہی پیداوار ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم قدردانوں کے لیے دلائل طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 57-58 کا۔ تفسیر: آیت 57۔ اللہ ہی روزی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی کائنات کا خالق ہے۔ اوپر کائنات عالم کے خالق کا بیان تھا اور کائنات میں بلا شرکت غیر اس کے تصرفات و اختیارات کا بھی۔ اس کے بعد دعاؤں کی ترغیب کا بیان تھا کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ بتایا کہ اللہ ہی روزی رساں ہے اور وہی زندگی بعد الموت عطا فرمائے گا۔ بشرن یعنی بشارت دینے والی ہوائیں۔ سورہ روم میں فرمایا آیت نمبر 46 میں اس کی منجملہ نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ مژدہ دینے والی ہوائیں بھیج دیتا ہے۔ رحمت سے باران رحمت مراد ہے۔ سورہ شورى کی آیت 28 میں فرمایا جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں تو وہی میہ برسا کر اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز اور خوبیوں والا ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے اناج پیدا کر دیا ہے جسے لوگ کھاتے ہیں، پھر ہم اس خشک و پیاسی زمین پر میہ برسا کر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھو جس طرح ہم نے اس مردہ زمین کو زندگی بخشی اسی طرح ہم قیامت کے دن مردے جلا دیں گے۔
قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے روئے زمین پر 40 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہے گی۔ اسی بارش سے قبروں میں جسم پیدا ہوں گے، جیسے آج بارش سے گھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے متعدد جگہ بارش کی پیداوار سے مردوں کی پیداوار کو تشبیہ دی ہے، یعنی جیسے آج بارش سے نباتات پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے قریب والی بارش سے انسان پیدا ہو جائیں گے۔ دانہ بھی گل سڑ کر اور فنا ہو کر ہی پیدا ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی پیدا ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا، یہ مثال اس لیے بیان کی گئی ہے کہ تم سمجھ لو اور زندگی بعد الموت کے قائل ہو جاؤ۔ مومن و کافر کے دلوں کی مثال، آیت 58۔ زرخیز اور اچھی زمین سے پیداوار جلدی اور خوب ہوتی ہے۔ فرمایا، اور ردی زمین میں ناقص پیداوار ہوتی ہے، یعنی شوریلی زمین میں کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ مومن کا دل زرخیز زمین کی طرح اور کافر کا شوریلی زمین کی طرح ہے، اس پر نصیحت کا اثر ہوتا ہے اور اس پر نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال موسلادھار بارش کی سی ہے۔ زمین کا جو صاف اور زرخیز حصہ ہوتا ہے وہ خوب پانی جذب کرتا ہے اور اس سے خوب گھاس اور چارہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض حصہ پانی جمع کر لیتا ہے، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ خود بھی پانی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور اس سے آب پاشی بھی کرتے ہیں۔ اور بعض حصہ سنگلاخ و ویران ہوتا ہے، نہ اس میں پانی ہی رکتا ہے اور نہ کچھ پیداوار ہی ہوتی ہے۔ یہ اس کی مثال ہے جس نے علم دین میں سمجھ پیدا کی، خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی خوب فائدہ پہنچایا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دھیان بھی نہیں دیا اور اللہ کی ہدایت قبول ہی نہیں کی جو میرے واسطے سے بھیجی گئی تھی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، آیت 59۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، آیت 60۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، آیت 61۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، آیت 62۔ ترجمہ، دیکھو ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، آپ نے فرمایا اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم نے ذی اثر لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی غلطی میں گرفتار دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، لوگوں میں غلطی پر نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات سنا رہا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن سے تم بے خبر ہو۔ یہ تھا ترجمہ آیت 59 سے 62 کا۔ تفسیر، آیت 59۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اول صورت میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، پھر اس کے متعلقات کا بیان تھا، پھر ان چیزوں کا بیان تھا جو ان واقعات کے قریب ہیں، اور آخر میں پھر انبیاء کا بیان آ گیا۔ چنانچہ یہ نوح علیہ السلام کا بیان ہے، کیونکہ آدم کے بعد زمین والوں کے سب سے پہلے رسول آپ ہی ہیں۔ ادریس علیہ السلام آپ کے پردادا تھے جو فن کتاب کے موجد مانے جاتے ہیں۔ آپ 9ویں پشت میں آدم علیہ السلام سے مل جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے عہد تک 9 پشتیں تھیں جو اسلام پر رہیں۔ پھر بت پرستی کا رواج ہو گیا، جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے، ان کے عقیدت مندوں نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں اور ان میں ان بزرگوں کی تصویریں بنوا کر رکھ لیں تاکہ ان کی بزرگانہ صورت و سیرت کا نقشہ پیش نظر رہے اور ان جیسی زندگی بنا سکیں۔ کچھ زمانے بعد ان تصویروں کو مجسموں میں ڈھال دیا گیا اور بت بنا لیے گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد ان کی پرستش شروع ہو گئی اور انہیں بزرگوں کے ناموں پر ان بتوں کے نام رکھ دیے گئے، کسی کو ود کے، کسی کو سوا کے، کسی کو یغوث کے، کسی کو یعوق کے اور کسی کو نصر کے نام سے پکارا جانے لگا۔
جب بت پرستی خوب پھیل گئی تو اللہ نے اپنی محبت و شفقت سے ان میں سے اپنے مقدس رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے شرک پر سخت نکتہ چینی فرمائی اور توحید کی رغبت دلائی۔ فرمایا لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ تمہارا وہی ایک معبود ہے۔ مجھے تمہارا شرک دیکھ کر تم پر ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا ڈر ہے، جب کہ تم ناگہاں اسی شرک پر مر جاؤ اور محشر کے پاس گندے ہو جاؤ۔ آیت 60۔ نافرمان فرما برداروں کو غلطی پر سمجھا کرتے ہیں۔ نہ صرف اکابر و رؤسا نے بلکہ عوام نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم آپ کو ایک کھلی غلطی میں گرفتار پا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ترک بت پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بت پرستی ہی پر پایا۔ آج بھی نافرمانوں کا یہی جواب ہے کہ فرما برداروں کو غلطی پر سمجھتے ہیں۔ فرمایا سورہ مطففین کی آیت 32 میں جب مشرک فرزندان ایک توحید کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی یہ لوگ گمراہ ہیں۔ آیت 61۔ انبیاء قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ میں گمراہ نہیں ہوں اور نہ غلطی پر ہوں، بلکہ میں اس مربی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو ہر چیز کا رب ہے اور شہنشاہ ہے۔ آیت 62۔ تمہیں اپنے رب کے پیغام سنا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جن سے تم ناآشنا ہو۔ ہر رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ پیغامبر، فصیح و بلیغ اور خیر خواہ ہوتا ہے اور اللہ کی باتوں کا عالم ہوتا ہے۔ ان خوبیوں میں کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن میدان عرفات میں صحابہ کے ایک بڑے مجمع میں فرمایا تھا، لوگوں حق تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بولے، ہم کہیں گے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی میں کوتاہی نہیں کی۔ پھر آپ نے اپنی انگلی آسمان تک اٹھا کر پھر اسے لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو انبیاء کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور انہی کی ہدایت پر عمل کرنے سے فلاح دارین نصیب ہوتی ہے۔ آمین۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ آیت 63۔ فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ آیت 64۔ ترجمہ۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے واسطے سے جو تمہیں میں سے ہے کوئی نصیحت آ گئی تاکہ وہ تم کو ہوشیار کر دے اور تم گناہوں سے بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن لوگوں نے آپ کو جھوٹا ہی جانا۔ آخرکار ہم نے انہیں اور ان کی کشتی کے ساتھیوں کو بچا لیا اور انہیں ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتیں نہیں مانی تھیں، واقعی وہ اندھے ہو رہے تھے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 63 اور 64 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 63۔ بعث انبیاء انوکھی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی اور حیرت انگیز بات نہیں کہ حق تعالیٰ اپنی عنایت و مہربانی سے کسی انسان پر وحی نازل فرما کر اسے منصب رسالت عطا فرما دے تاکہ وہ تم کو اپنی پیغمبرانہ نصیحتوں سے بیدار کر دے اور تم کفر و شرک سے بچ کر اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور اس مہربان اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ آیت 64۔ انبیاء پر ایمان نہ لانا اللہ کے عذاب کو للکارنا ہے، لیکن افسوس آپ کی خیر خواہی نے اور آپ کی دلیلوں نے ان پتھروں پر کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ یہ آپ کو جھٹلانے پر اڑے رہے اور آپ کی مخالفت پر تلے ہی رہے اور بحث چند اشخاص کے آپ پر ایمان لائے ہی نہیں۔ آخرکار ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی کشتی کے مسلمان ساتھیوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ چنانچہ فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت 15 میں، پھر ہم نے آپ کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس واقعے کو دنیا کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور انہیں پانی میں ڈبو دیا جو ہماری آیتیں جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ پارساؤں کا بہترین انجام فرماتا ہے
انہی کا بول بالا کرتا ہے اور انہی کو فتح عطا فرماتا ہے، جیسے یہاں قوم نوح کو غرق کر کے نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ قوم نوح کی کثرت۔ کہا جاتا ہے کہ قوم نوح کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ ان سے پہاڑ اور میدان بھرے پڑے تھے، چھوٹے سے چھوٹے خطے میں زمین کا بھی مالک و قابض موجود تھا۔ کشتی میں کتنے اشخاص تھے؟ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 اشخاص بچے تھے، جن میں جرہم بھی تھے، جن کی زبان عربی تھی۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ اعراف کی آیت 58 سے آیت 57 سے اور 64 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔